الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، تمام کی تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے اہل کائنات کے لیے ہر دور ہر زمانہ میں اپنے محبوب بندوں میں سے کسی نہ کسی بندہ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا رہا، تو بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو ان انبیاء اور رسل پر، اور خصوصیت کے ساتھ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اس پاک اور بزرگ ہستی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اسی کے پس منظر میں آپ سے گفتگو کروں گا، جس کا عنوان بنتا ہے محبت رسول۔ محبت رسول یہ ہے کیا چیز؟
محبت رسول بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر، دین کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تو محبت رسول ہے، اور اگر شریعت سے ہٹ کر، شریعت کے دائرے سے دور رہ کر اگر محبت رسول کے نام پر کچھ کیا جائے تو مردود ہے۔ پہلے میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ بتا دوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے بتا دیجئے، دنیا والوں کو آگاہ کر دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ محبت اس آیت میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ رسول سے اور اللہ سے محبت اس بات کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں کہ اس کام میں، اس بات میں نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ ایسا کام جس میں نبی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے وہ محبت رسول کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے علل اعلان اپنے نبی سے کروا دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی پاک، آپ دنیا والوں کے گوش گزار کر دیجئے، آپ کو میرا پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کیا ہماری محبت اللہ کے نبی سے ایسی ہے؟ کیا ہم اللہ کے نبی کی اتباع کے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی عبادت کرتے ہیں؟ اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہماری عبادت ہے تو یقیناً یہ نبی کی اتباع ہے اور یہ اللہ سے محبت کرنا ہے، اور ایسی عبادت کرنے سے اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ لیکن وہ عبادت جس کا نبی نے حکم نہیں دیا، نبی نے اس کو کبھی کیا نہیں، پھر اپنی طرف سے یا کسی بزرگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم نے اس عبادت کو اپنا اسوہ بنایا ہے، اس عبادت کو اپنایا ہے، تو وہ عبادت مردود ہے، کیونکہ نبی نے اس عبادت کو نہیں کیا اور نہیں کرنے کا حکم دیا۔ نبی پر جان نچھاور کرنا، نبی کی ایک ایک بات پر جان نچھاور کر دینا، یہ محبت ہے۔ نبی کی محبت کیسی ہے؟ نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میدان جنگ بدر، میدان بدر میں جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اس جنگ میں مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں آئے تھے اور مدینہ کے صرف 300 کچھ افراد شامل تھے۔ ان 300 افراد میں سے بچے بھی شامل تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے لیے صف بندی ہو گئی کہ اچانک میری داہنی طرف سے ایک بچہ میرے دامن کو پکڑ کے کھینچا اور اس نے کہا، چچا ذرا آپ ابو جہل کے بارے میں مجھے بتائیے کہ ابو جہل کون ہے۔ ابھی اس کی باتیں پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بائیں طرف سے ایک بچہ میرے دامن کو پکڑ کے کھینچا اور کہا، چچا ہاں ہاں بتائیے کہ ابو جہل کون سا ہے۔ میں نے دائیں اور بائیں نظر گھما کر دیکھا، میری دائیں طرف 15 سال کا ایک بچہ اور بائیں طرف 14 برس کا ایک بچہ کھڑا ہے اور مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے۔
میں نے کہا بھتیجے بتاؤ تو صحیح، اگر تم ابو جہل کو دیکھ لو گے تو تم کیا کرو گے؟ اور ابو جہل کو دیکھنا کیوں پسند کرتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، چچا یہ مت پوچھو، ہماری ماؤں نے بتلایا ہے کہ ابو جہل وہ شخص ہے جو ہمارے نبی کو مکہ میں ستایا کرتا تھا اور ہمارے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا، ہمارے نبی کو مارتا تھا، اس لیے جب اس کو میں دیکھوں گا تو اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ مکی لشکر کا سردار جرنیل ابو جہل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اکڑتے ہوئے میدان جنگ میں نکلا۔ میں نے ان بچوں سے کہا وہ رہا تمہارا شکار۔ میری زبان سے بھی بات پوری بھی نہ ہوئی کہ وہ بچے شیر کی طرح دوڑ پڑے اور ابو جہل پر جھپٹ پڑے۔ میدان جنگ گرد و غبار سے آلود ہو گیا، اٹھ گیا۔ جب گرد و غبار ختم ہوا میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے گھوڑے سے نیچے گرا ہوا ہے، وہ دونوں بچے اسے گھسیٹ رہے ہیں، ان کو قتل کر دیا ہے اور ان دونوں بچوں کے تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ محبت 15 سال اور 14 سال کے بچے کے دل میں نبی کی محبت، وہ برداشت نہیں کرتا کہ ہمارے نبی کو گالی دے، ہمارے نبی کو ستائے، یہ محبت ہے۔ اور نبی کے گالی دینے والوں کو، نبی کو ستانے والوں کو قتل کر دیا، اس صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ ہمارے اندر بھی محبت ہے۔ قرآن پر اعتراض، ہماری ماں پاک دامن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتہام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی دنیا میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ ڈنمارک ہو، چاہے ہمارا ہندوستان ہو، ہر جگہ اسلام پر اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں، بھری پڑی ہے، طاقتور ہیں، ہر لیڈر، مسلمانوں کا ہر لیڈر، ہر رہنما، بس ایک ہی اس کی زبان پر ایک ہی باتیں ہوتی ہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ مکہ میں جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اللہ نے ابابیل چڑیا کو بھیج کر اسے ختم کر دیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مکہ میں مسلمان موجود تھے؟ کیا اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ابرہہ کے لشکر سے لڑ سکے؟ کیا میدان جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں 500 اور 1000 فرشتوں سے جو مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو کیا مدینے میں اگر بیٹھے رہتے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے 500 اور 1000 فرشتے کا نزول فرماتا؟ نہیں فرماتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 500 اور 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی کہ وہ اسلام کی دفاع کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کا نام روشن کرنے کے لیے، اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مٹھی بھر مسلمانوں کی یہ ادا بہت پسند آئی تھی، اور نبی نے اسی موقع پر دعا کی تھی، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج ختم کر دیے گئے تو اس روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی باقی نہ رہ جائے گا۔ اس وقت اللہ کو جلال آیا تھا، اللہ کی عزت کو جلال آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سچے محب بندوں کے لیے اپنے آسمان سے 500 اور 1000 فرشتوں کو اتارا اور مشرکین کو کاٹ کر رکھا۔ تو جب ہم قدم اٹھائیں گے اسلام کے دفاع کے لیے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ 22 اور 25 کروڑ رہ کر اور چپ چاپ بیٹھے رہو، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، بلکہ مرتے رہو، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت مندی کیوں عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت کیوں نعمت فرمایا؟ اس لیے کہ تم صرف بھروسہ کرے بیٹھے رہو، دشمنوں سے اللہ نپٹ لے گا، اللہ اس پر عذاب نازل فرمائے گا، تمہارا کوئی کام نہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرنا، صرف یہی اسلام ہے؟ نہیں میرے بھائی، رسول کی محبت، دین کی محبت، اللہ کی محبت کیا ہے؟ اس کے لیے اپنی جان قربان کر دی جائے، اسے محبت کرتے ہیں جیسا کہ مدینہ کے ان 2 بچوں نے اپنی جان قربان کر دی۔
جنگ احد کا صرف یہی نہیں، جنگ احد کا موقع ہے۔ جنگ احد میں مکہ کے ہزاروں کافر اسلام کو جڑ سے مٹانے کے لیے آئے اور مسلمانوں کی صف بندی ہوئی۔ ادھر مشرکین، ان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے مسلمانوں کے ایمان میں کوئی ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کر سکتا، ان کے پیروں کے اندر کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ضروری ہے۔ مشرکین نے اپنی تمام طاقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر لگا لی۔ ایسے وقت میں کائنات کے اس رسول نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کیا اور کہا، مسلمانوں، کون ہے وہ جس کو میں اپنی تلوار دیتا ہوں اور وہ میرے سامنے عہد کرے، مجھ سے وعدہ کرے کہ جیتے جی وہ میرے خیمے سے باہر نہیں جائے گا، مجھ پر آنچ نہیں آنے دے گا، میرے خیمے کا دروازہ چھوڑ کر بھاگے گا نہیں۔ ایک دبلا پتلا انسان جسے زیاد بن ثقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں عہد کرتا ہوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیتے جی آپ کے دروازے پر پہرا دوں گا، آپ کے اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ پتلا دبلا کمزور انسان ہے، آپ نے اسے نظر انداز کیا، آپ نے دوبارہ اعلان کیا، دوبارہ پھر وہ کھڑے ہوئے، آپ نے پھر نظر انداز کیا، آپ نے تیسری بار اعلان کیا، تیسری بار بھی پھر وہ زیاد بن ثقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنی تلوار اسے دی اور کہا، دیکھو تم نے وعدہ کیا ہے، تم نے عہد کیا ہے کہ جیتے جی میرے خیمے کا دروازہ چھوڑ کر تم بھاگو گے نہیں، یہاں ڈٹے رہو گے۔ اللہ کے رسول کی تلوار لی اور خیموں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ادھر مشرکین کا تابڑ توڑ حملہ اللہ کے رسول کے خیمے پر تھا، 72 تیر اور تلوار کے زخم لگے، وہ بھی سینے پر، 72 تیر و تلوار کے زخم ان کے سینے پر لگے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دوڑتے ہوئے آئے، ان کو اٹھا کر اور زخمیوں کے خیمے کی طرف لے جانے لگے۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ زیاد بن ثقن نے کہا، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا، تم بہت زخمی ہو گئے ہو، تمہیں مرہم پٹی کی ضرورت ہے، تمہیں زخمیوں کے خیمے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں ایسا مت کرو، مجھے اللہ کے رسول کے خیمے کا تناب پکڑا کر کھڑا کر دو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، ان سے عہد کیا ہے کہ جب تک میرے جان میں جان باقی رہے گی میں آپ کے خیمے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ ان دونوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہو، لیکن انہوں نے ضد کی کہ نہیں، مجھے اللہ کے رسول کے خیمے کی تناب پکڑا دو، میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ ان دونوں نے اللہ کے نبی کے خیمے کا تناب پکڑا دیا، وہ کھڑے ہوئے، پھر تیر و تلوار کے 92 زخم لگے۔ جب 93واں تیر ان کے جسم پر لگا کہ وہ چیخ نکلی اور زمین پر گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی چیخ کی آواز سنتے ہیں خیمے سے نکلے اور آئے اور ان کے سر کو اٹھا کر ننگی زمین پر بیٹھے، ان کے سر کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ دیکھا ان کے جسم میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں زخم لگ سکے، 1 2 نہیں 93 زخم لگے ان کے جسم پر، ان کے بدن سے خون کا پھوارہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھ پر ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھ کو بند تو نہ کیجئے، میری آنکھ کو بند تو نہ کیجئے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ آخری وقت تو کیا کرتا ہوا آیا اور تیری آخری نظر جس پر پڑی تھی وہ کون شخصیت تھی، تو میں کہہ سکوں گا، اے اللہ، میں آخری بار تیرے نبی کا عہد نبھاتے ہوئے آیا، میں نے تیرے نبی سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے آیا، اور آخری نظر جس پر پڑی تھی وہ تیرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے آنکھ سے اٹھا لیا، کہا اللہ کے رسول ایک آخری بات، کیا قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے کہ زیاد بن سقن اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوا آیا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے اپنا وعدہ اور عہد پورا کیا، اور میرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر زمین پر رکھا، صحابہ کرام کی بھیڑ، سبوں کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں تو نے میرے محب کا آخری وقت دیکھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجابات ہٹا لیے، اور میں نے دیکھا کہ زیاد بن سقن کے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا۔ یہ محبت ہے جو ایک بار وعدہ کیا، جان چلی گئی پرواہ نہیں۔ نبی تو خوش ہوئے، اللہ تو خوش ہوئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کی نا، ایک بار کہا میرے خیمے سے ہٹنا نہیں کیتے جی، جان دیتی ہٹے نہیں، تو یحببکم اللہ، اللہ بھی ان سے محبت کیا اور جنت کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ یہ محبت ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، پورے کے پورے مہینے روزے میں تھے۔ امت کے لیے 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پورے شعبان کا روزہ رکھتے، لیکن امت کو 15 تاریخ کے بعد روزہ سے منع کیا گیا، چونکہ وہ کمزور ہوگا تو رمضان کے روزے میں پریشانی ہوگی، لیکن پہلی تاریخ سے 15 تاریخ تک تو رکھ سکتے ہیں۔ بھلا بتاؤ کون اس پر عمل کرتا ہے؟ نبی کی محبت، نبی کی اتباع کون کرتا ہے؟ صرف ایک رات حلوہ کھانے کے لیے، ایک رات پٹاخے چھوڑنے کے لیے؟ میرے بھائی، اس دین کی، اس سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ سنت کے اندر جو صحیح ثبوت ہے، نبی کا جو صحیح حدیث ہے، نبی کی جو صحیح سنت ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ کیوں روزے رکھے جائیں؟ نسائی کی ایک روایت ہے، نسائی میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں آپ اس قدر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، سال بھر کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ محبت ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو اس مہینے میں روزے رکھیے۔ ابھی ہے باقی 15 تاریخ میں کئی دن باقی، آج سے روزہ شروع کیجئے۔ یہ صحیح ہے، یہ نبی کی صحیح سنت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ 15 تاریخ کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس دن ہنگامہ کیا جائے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے تو ہمیں وہ رات بتلا دیا، کھول کر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر 5 راتیں ہیں، جگو۔ اپنے گھر والوں کو جگایا۔ اس سنت کی کسی کو پرواہ نہیں۔ ان 5 راتوں میں مسجدوں میں تالے پڑے ہوتے ہیں، سب گپے مارتے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس کا کوئی ثبوت نہیں، نبی نے کسی کو جگایا تک نہیں، نبی نے حکم نہیں دیا۔ اس رات میں شیطان خوب ان کو انگلی کرتا ہے، خوب اچھالتا اور کودتا ہے، ان کا عمل خوشنما کر کے پیش کرتا ہے۔ یہی سب سے نجات کی رات ہے میرے بھائی، وہ نجات کی رات نہیں۔ نجات کی رات تو رمضان میں ہے، جو آخری عشرے کی 5 راتوں کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی کی سچی طور پر اتباع اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت ہم کو ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس دنیا میں رکھ اپنے نبی سے اور خود اللہ اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم کو جب تک اس دنیا میں رکھ اسلام پر قائم اور دائم رکھ، جب اس دنیا سے لے چل تو ایمان کے ساتھ لے چل۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وجل واتم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔